بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کے کرم اور اس کے فضل سے اور حق تعالی جل شانہ کے فرمان سے، اسی کی عطا کی ہوئی توفیق اور ہدایت سے ہم تمام حضرات آج اس بے انتہا محترم محفل میں موجود ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ وہ محفلیں ہیں کہ جن کا میزبان خود حق تعالی جل شانہ ہے، اور اس محفل کے مہمان خصوصی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم تمام لوگوں پر حق تعالی جل شانہ کا یہ کرم اور یہ فضل اور اس رب کا یہ رحم ہے کہ اس رب نے ہم سب کو اتنی محترم اور حرمت والی محفل میں، اب اس سے زیادہ بڑی تو کوئی اور محفل ہو سکتی بھی نہیں جو کہ خود اللہ کی محفل ہو، اس نے کرم فرمایا کہ اس بابرکت محترم مہینے میں ہم سب کو اس محترم محفل میں آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ اس توفیق کو آپ اپنے رب کا سلام کہیے کہ آپ تمام حضرات پر، مجھ سمیت ہم تمام لوگوں پر حق تعالی جل شانہ نے سلام فرمایا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب رب نے ہمیں محبت سے مسکرا کر دیکھا تو ہی اس نے ہم سب کو اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جسے حق تعالی جل شانہ چاہتا ہے اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، ان کی خدمت مبارکہ میں درود پڑھنے کی یا پھر ان کی محفل مبارکہ میں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جسے اللہ چاہے اسی کو وہ بلاتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر اس کے حکم کے بغیر تو اس کائنات کا پتہ بھی نہیں سر رکھتا، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ حق سب کے سب انہی کے سب کے مبارکہ میں پیدا ہے، اور اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہم نے پیدا فرمایا وہ آپ کے لیے پیدا فرمایا، لیکن ہم نے اپنے لیے صرف اور صرف آپ کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے محبوب ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہے اپنی امت، ہم مسلمان امتی۔ امت میں تو سارا جہاں آ گیا، عرش بھی، لوح و قلم بھی، کرسی بھی، سب کچھ امت میں ہے۔ ہم پر اعزاز یہ ہے، ہم پر تاج یہ پہنا دیا تعالی جل شانہ نے کہ ہمیں امت مسلمہ میں، وہ امت مسلمہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتی ہو، ان میں ہم سب کو پیدا فرما دیا۔ اب یہ ایمان جو آپ کے اور ہمارے اندر موجود ہے میرے عزیز بھائیوں، اس میں بھی ہمارا اپنا ذات کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ بھی ہم جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہماری تو سانسیں بھی حق تعالی جل شانہ کے اختیار میں ہیں، سب کچھ حق تعالی جل شانہ کے اختیار میں ہے، تو پھر ایمان لانا ہمارے اختیار میں کیسے ہوا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب کرم اور فضل رحم اللہ ہی کا ہے ہم سب پر، ورنہ آپ خود سوچو اپنے اندر، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد جو میرے کان میں جو کلام پڑھا جا رہا، اذان دی جا رہی، وہ کیا چیز ہے؟ اس کلام میں اس میں جو بھی نام آ رہا ہے رب کا، اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ کون ہے؟ نہیں، یہ تو انسان کو اپنی ایک عمر میں آ کے پتہ چلتا ہے، تعلیم اور تربیت سے اس کو یہ شعور آتا ہے کہ مجھے پالنے والا اللہ ہے، ورنہ پیدا شدہ کو کیا معلوم؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ وقت کے بعد جب وہ نور اندر ابھرے، ایمان جسے کہتے، تو بات تو یہی ثابت ہے کہ جو کچھ بھی حق تعالی جل شانہ نے بنایا، ایمان ہو، دولتیں ہو، خوبصورتی ہو، حسن ہو، یہ چاند سورج، ہر چیز ساری کی ساری
تمام کی تمام چیزیں جو کچھ بھی ہیں آپ کے اور ہم سب کے علم میں اور ہمارے علم کے باہر، وہ سب کچھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہے۔ اللہ نے تمام کی تمام چیزیں ان کے لیے پیدا فرمائی۔ دین اسلام کو بھی رب فرماتا ہے کہ میں نے یہ دین اسلام آپ کی راحتوں کے لیے پسند فرمایا، پیدا فرمایا۔ دین اسلام اور ہم لوگ جو ایمان والے ہیں، جو آج یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی اپنے رب کے رحم اور کرم اور فضل سے موجود ہے۔ ایمان لانا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ تو رحمان کا ہم پر یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا، ورنہ وہ ہندو کا ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اور مذہب کے بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نہ چاہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ جسے اللہ چاہے، جب رب کسی پر کرم کرتا ہے، پھر وہ رب جس پر کرم کر دے وہ بندہ بھی کمال کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اندر جو کچھ بھی آج صلاحیتیں، ایمان، ندامت، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی، وہ سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں عطا کیوں فرما دیا؟ پہلا انعام یہ ہے کہ جیسے بھی ہیں تو رب کے بندے، خطا کار ہی صحیح، گنہگار بھی ہیں، ہر طریقے کے کام سرزد بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کے بندے نہ رہیں، نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہیں رب کے ہی بندے۔ اور ایک انعام اور یہ ہے کہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی۔ اس باتوں کو، ان دو باتوں کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، نہ میں، نہ تم، نہ کوئی اور۔ سب سے بڑا انعام ہے کہ رب نے پیدا فرمایا، اس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ کیوں؟ خود حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے اپنی ذات کو ظاہر کرنا چاہا تو ہم نے یہ سب کچھ بنا دیا، سب کچھ میں سب کچھ آ گیا، اب بچ گیا ایک انسان۔ پھر حق تعالی جل شانہ انسان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے انسان، تجھے میں نے اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر ایک جملہ رب نے فرمایا کہ تو ہے تو میں ہوں، اور میں ہوں تو تو ہے۔ اب یہی حقیقت ہے جسے اللہ فرمائے کہ اے انسان، اے بندے، تجھے میں نے اپنی وجہ پہ پیدا فرمایا۔ دنیا جہان کی خوبصورتی ایک طرف، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی ایک طرف۔ سب تمام انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمائے، لیکن سب کے علم میں یہ بات اللہ نے عطا کر دی، یہ بتا دیے سب کو، دیکھو تمہیں بھی یوں پیدا کیا، تمہیں بھی اس لیے پیدا کیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا، انہیں نہ بناتے کچھ بھی نہ بناتے۔ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جس عرش پر ہم آج موجود ہیں، جس پر عرش پر ہم موجود ہیں، یہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کو نہ بناتے تو اس عرش کو بھی نہ بناتے۔ یہ کہا رب نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ لیکن وہی بات ہے کہ آج جو کچھ بھی اس کی رحمت ہے، اس کا کرم اور اس کے فضل کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں رب کے، بے حساب ساری کی ساری چیزیں، اور جو کرم اور فضل اور رحم ہم تمام پر میرے عزیزوں برس رہا ہے، جو برس رہا تھا، جو برس رہا ہے، اور جو برسے گا آنے والی زندگی میں اور موت تک اور مرنے کے بعد تک رحم ہی رحم ہوگا، وہ سب کا سب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہوگا۔ اس وجہ سے کہ ایک تو ہم ان کے امتی ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے، اے اللہ میں خوبصورت ہوں کہ تیرا نبی ہوں، یہ تو نے اعزاز عطا فرمایا، لیکن کیا ہی بات ہوتی کہ تو مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ انبیاء علیہ السلام یہ درخواست فرما رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام، اور ہم تو امتی ہیں، اور ہم اپنا حال خود جانتے ہیں، بڑی محفل میں کہنے کی کچھ ضرورت تو نہیں ہے، نہ ہمیں نہ آپ میں سے کسی اور کو، مگر سب کچھ کے باوجود یہ رحم رہے گا۔ بس حق تعالی جل شانہ سے درخواست اور دعا یہ ہو ہر انسان کی کہ اے رب جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے ایمان والوں میں، اور پھر ہمارے علم کے حساب سے، یقین، توکل، بھروسے اور امید کے حساب سے، عقل سلیم کے حساب سے وہ ایمان ابھرتا بھی ہے۔ اب یوں کہو، جس محفل میں تم یوں بیٹھے ہو، آج ہم تمام لوگ بیٹھے ہیں، جب رب نے چاہا جو ایمان تمہیں عطا فرمایا،
ہم سب کو جو ایمان اللہ نے عطا فرمایا، جب اس ایمان کو خدا قبول فرمانا چاہتا ہے تو بندے کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، پھر ایمان بھی قبول اور ایمان والے بھی قبول، اور ایمان والے جتنی عبادتیں بھی کرتے ہیں، جو درخواست کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ سب کچھ درود کے ساتھ اس کی برکتوں سے اللہ کی بارگاہ میں قبول، بڑے اعلیٰ درجے کے مقام پر، بے انتہا درود سے اوپر کسی چیز کا درجہ نہیں ہے عبادتوں میں۔ ساری عبادتیں محترم، سب سے زیادہ محترم اللہ کا عمل ہے، اور درود تو ماشاءاللہ سب جانتے ہی ہیں کہ عمل الہی ہے، لیکن خود سوچو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عظیم اور شان ہستی ہے کہ آپ کا رب خود آپ پر درود اور سلام بھیج رہا ہے، سب پر رب کی رحمتیں ہیں، سارے انبیاء پر، ہر انبیاء علیہ السلام تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے ان کی، ایک چوٹی جو اس امت کی آخری ہے اس تک پر رب کی رحمتیں ہیں، سب پر رب، کیونکہ ہر چیز رب کے رحم کی طلبگار ہے، ہر چیز جس کی رب سے طلب کرو گے وہی تم کو وہ عطا بھی کرے گا، چاہے عذاب مانگ کے دیکھو وہ ملے گا۔ جو کہتا ہے کہ اللہ میں تو گنہگار ہوں اور میں جہنمی ہوں، اللہ کہتا ہے اس نے اپنے آپ کو جہنمی کا اٹھاؤ، اس کو جہنم میں پھینک دو، اور جو کہتا ہے اللہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تو بڑا رحمان ہے، میری خطا کو معاف فرما دے، رب جواب فرماتا ہے میرے ملائکہ اس میرے بندے نے مجھ پر توکل کیا، امید لگائی، یقین کیا کہ ہاں ہم غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے ہیں، اس سے کہہ دو کہ اس کے گناہوں کو ہم نے معاف فرما دیا۔ بات اتنی سی ہے، اللہ نے تو یہ بات فرما دی ہے بندے جیسا گمان لے کے ملے گا ہم ویسے ہی تو تیرے ساتھ پیش آئیں گے۔ اب گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ سبھی سے ہوتے ہیں۔ اب گناہ ہی نہ ہو تو پھر اشرف المخلوقات کس بات کے بھائی؟ فرشتے تھوڑی ہیں، اور سب سے محترم ہے ہی بندہ، فرشتے نہیں، اب اشرف المخلوقات ہیں، کیونکہ یہ خطائیں بھی کر جاتے ہیں، ساری معاملات بھی ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ خطا اور گناہ کے بعد بھی لوٹ کر رب کی بارگاہ میں ہی جاتے ہیں۔ یہ بات پسند ہے رب کو کہ دیکھو آیا تو صحیح میرا بندہ میری جانب، اب جب جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں جیسا بھی کام کر گزر گئے ہو، اس سب کے باوجود